میں ذکر کرتا چلوں 14 فروری کے حوالے سے کہ جو یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے دن کو منایا جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اس کا کھلے لفظوں میں اور واضح طور پر اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب اس کی صبح میں نے اسمبلی کے دوران الحمدللہ اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دی، اور ابھی بھی ہم انٹرنیٹ کے ذریعے جتنے بھی ہمارے دوست لوگ آپ دیکھ رہے اور یہاں پر جو ہمارے بھائی موجود ہیں، میں ان کے سامنے بھی گزارش کروں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مختصر سے الفاظ میں اس کو بیان کروں گا۔ یہ ویلنٹائن ایک یہودی، ایک غیر مسلم، ایک پادری کا نام تھا، اور وہ شاید حکومت کے اندر رہا کرتا تھا۔ بادشاہ کے جتنے بھی وزراء ہوتے ہیں وہ بھی بادشاہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس سے وہ غلطی ایسی ہوئی کہ بادشاہ نے اس کو نکال کر جیل میں ڈال دیا۔ اب جب اسے جیل میں داخل کر دیا، ایک تو اس کا جرم تھا بادشاہ کے ساتھ اس نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا کہ بادشاہ نے ناراض ہو کر جیل میں ڈال دیا، اور دوسرا جب جیل میں ڈال دیا گیا تو جو وہاں کا پہرے دار تھا اس کی لڑکی کے ساتھ یہ عشق کر بیٹھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو بادشاہ کو یہ بھی خبر پہنچی، تو بادشاہ نے اس کا پھانسی کا حکم جاری کر دیا کہ 14 تاریخ کو اس وقت کو پھانسی دے دی جائے۔ اب جب اس کو پتا چلا کہ میرا پھانسی کا آرڈر جاری ہو چکا اور وہ مجھے پھانسی ہو کر رہے گی، اس نے پھر خط لکھا اس لڑکی کو کہ کیوں نہ ہم اس سے پہلے ایک دوسرے کو کوئی گفٹ دے دیں۔ تو پھر یہ ایک دوسرے کو وہاں بھول کے گفٹ دیا کرتے تھے۔ یہ تو 14 فروری کو تختہ دار پر اس کو لٹکا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا، لیکن اس کے باقیہ پادری تھے، انہوں نے اس شخص کے نام سے اس کے دن کو منانا شروع کر دیا۔ وہ پھر ہر 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بھول دینا شروع کر دیا تاکہ جو ان کا بڑا پادری مرا اس کی یاد تازہ رہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنے مسلمانوں سے غرض ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار کرنے والے امتی ہیں، ہمیں ان سے غرض ہے کہ بھئی یہ تو یہود و نصارہ کا تہوار تھا، لیکن افسوس مسلمانوں نے اس میں حصہ کم سے لینا شروع کر دیا۔ ہمیں تو اس سے نفرت کرنا چاہیے تھی، اس کا کھلے لفظوں میں بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، اسے ختم کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس آج ہمارے مسلمانوں کی نوجوان نسل اس کام میں بڑھ چڑھ کر آگے ہمیں نظر آ رہی ہوتی۔ اور نفیس صاحب، میں جیسے یہ نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول دینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو میں اس کے ساتھ وضاحت کر دوں کہ پھول لینے اور دینے کے حقدار کو، چلو ہمارے مسلمانوں کو دل کرتا ہے پھول دینے کے لیے دیں، سو بسم اللہ دیں، کوئی عرض نہیں، ہم کہتے ہیں دے، لیکن کم سے کم اتنا دیکھ لیں کہ پھول لینے کا حقدار کون ہے۔ اور بھائی جس ماں نے تمہیں پالا، بچپن سے لے کے بچپن تک تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی، جس ماں نے تمہارے باہر کھاتے اپنی بھوک برداشت کرتی رہی، سردی گرمی کو برداشت کرتی رہی، جو باپ تمہارے لیے نہ سردیوں کا موسم کو دیکھتا تھا، نہ گرمی کے موسم کو دیکھتا تھا، نہ آندھی بارش طوفان کو دیکھتا تھا، تمہارے لیے کمانے کے لیے نکل جاتا تھا، خدا کی قسم آج اگر پھول دینا ہے تو محبت سے اس ماں اور اس باپ کو پھول دینا چاہیے۔ حقدار تو وہ ہے اس کے، پھول انہیں دینا چاہیے، اور ان کی محبت میں کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کنیکشن ایسا بنا دیا کہ ان کی محبت میں کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوتا، کبھی بھی فریب نہیں ہوتا۔ بیٹا چاہے جتنا مرضی گر جائے، جتنا مرضی برا ہو جائے، جتنا مرضی جہاں میں گندا ہو جائے، لیکن جب ماں کے سامنے آتا ہے تو ماں یہی کہتی ہے کہ میرا بچہ یہ سب سے اچھا ہے۔ جتنا مرضی گناہوں میں پھنس جائے، ماں پھر بھی کہتی ہے کہ میرا بیٹا سب سے پیارا ہے، ماں پھر بھی کہتی ہے کہ میرا بچہ سب سے اچھا ہے۔
یہ اللہ نے ماں کے دل کے اندر ایک پیار کی جھلک عطا فرمائی اور پھر آگے رب تو فرماتا ہے کہ لوگوں لیکن میں رب تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں کا پیار یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو کبھی بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، غم کے اندر مبتلا نہیں دیکھ سکتے، خود چاہے کچھ نہ کر سکے لیکن اپنے بچے کی پریشانی کو دیکھ کر خود پریشان ہو جاتی ہے، اس کی رات کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے، بچہ لیٹ ہو جائے ماں بستر میں نہیں جاتی، 24 گھنٹے اس کی ٹک ٹکی باندھ کے دروازے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کب میرا بچہ آتا ہے، کب میرا دل کا چین آتا ہے، اتنا مرضی ہو جائے۔ ماں کی محبت اپنی ایک مثال ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ 14 فروری کو آپ نے اس کو محبت کا دن بنانا ہے تو رب سے محبت کرو نا، اگر آپ نے محبت کرنی تو رب کے حبیب سے کرو۔ حاجی صاحب اللہ کے نبی سے محبت اگر کرو گے تو خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں وہ تمہیں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچا لیں گے، تمہیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر لیں گے، اور میدان محشر میں تمہاری بغیر حساب کے جنت میں داخلہ بھی تمہارا فرماتا۔ اس نبی سے پیار کرو یار جو دونوں جہانوں میں تمہارا کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ہم نامحرم لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں منہ چھپا کر جینا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے دنیا میں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی ہے، قبر میں عذابات، بدنگاہی کا علیحدہ سے ہمیں ملے گا، میدان محشر میں اس کا سوال و جواب ہمیں علیحدہ سے دینے پڑے گے، تو عزت کو 4 چاند لگا کر قبر میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ محبت اس سے کرنی چاہیے اور اس ماں سے محبت کرو جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جنت جو 7 آسمانوں سے اوپر تھے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت ہم نے لا کر کے قدموں تلے رکھا۔ تو ان ماں باپ سے پیار کرو یار، آپ نے پھول دینا دے، پھول ہم نہیں روکتے، لیکن پھول لے کر اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جائے، پھول لے کر اپنے باپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں، جو ہر وقت تمہاری محبت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ کب ہماری بات پر عمل کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کب ہم سے اپنا پیار کا اظہار کرتا ہے۔ بھائی اگر پیار کرنا ہے تو اپنے ماں باپ سے کرو جن کا شریعت نے ہمیں اجازت فرمائی، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، ان سے پیار ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر آخری بات کر کے میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سب نے دل سنی، اب میں اس کو اپنے سادہ سے لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ آپس میں سارے بھائی ہیں، تو ہماری بہنیں ہوئی نا۔ وہ بھائی جب مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کی مائیں بہنیں ہماری مائیں بہنیں ہیں، تو پھر ہم کسی غیر کو نہیں دینے جاتے۔ یاد رکھو اگر پھول دینے جا رہے ہیں تو اس کو اپنا سمجھ لو کہ وہ میری ماں کی طرح ہے، وہ میری بہن کی طرح ہے، وہ میری بیٹی کی طرح ہے، وہ میری بیوی کی طرح ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے اگر تم کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف میری نظروں سے دیکھتے ہو تو تم اپنی کی عزت کو کبھی نہیں بچا سکتے۔ اگر تم کسی کو پھول دیتے ہو تو پھر اپنوں کے لیے پھول آنے کا انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ میرے رب کا قرآن کا فیصلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بدفعلی کرو گے اللہ تمہیں تب تک موت نہیں دے گا جب تک تمہاری ماں بہن بیٹے کے تمہارے نگاہوں کے سامنے اس کی عزت کو کمال نہ کرے۔ اگر اپنیوں کے عزت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو آج اپنی آنکھوں کی حفاظت ہمیں کرنا ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کو کسی کا نہ سمجھے، وہ ہماری بہن ہے، رشتے میں ہماری بہن لگتی ہے، نے ہمیں اسے بہن قرار دیا ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ جو بڑے ہیں ہمارے ماں کے ماں باپ کی طرح ہیں، جو بچے ہیں وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، جو ہمارے برابر میں ہمارے بہن اور بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو ہمیں تو سلوک ان سے بہن بھائیوں والا کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بالکل کاٹ دیا گیا ہے، اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو فقط وہ ایک مسلمان کی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کلمہ پڑھنے والے کو پریشانی ہوتی تو مجھ محمد کو تکلیف ہوتی۔ دیتے ہیں کسی کی بیٹی کو پھول دیتے ہیں، کسی کے بیٹے کو یہ تحفے تحائف دیتے ہیں، تو مجھے بتائیں اس کے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا وہ پریشان اور غمگین نہیں ہوں گے؟ اور پھر یہی پریشانی میرے مصطفیٰ کی پریشانی ہے۔ تو ہمیں پھول دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس کا حقدار
آپ بھول دیں ضرور دیں، لیکن اس کے حقدار کو تلاش کریں۔ اس کا حقدار تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے۔ محبت اپنے بہنوں سے کرے، وہ گھر میں تمہارے پیار کے لیے تڑپتی ہے۔ محبت اپنے بھائیوں سے کرے جو تمہارے پیار کے لیے ترستے ہیں۔ لیکن افسوس ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو کاٹ دیا بیچ میں سے، ہم محبت غیروں سے کرنا شروع ہو گئے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار ہماری محبتوں کے منتظر رہتے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، ہم اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو وقت دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ ہم سے باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اسی کے ساتھ زلزلے جو بھی رات کو آیا، یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، بد نگاہی کی کثرت ہو جاتی ہے، شراب نوشی کی کثرت ہو جاتی ہے، زنا کی جب کثرت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانے کے لیے زمین پر زلزلہ طاری کرتا ہے تاکہ یہ لوگ اس زمین کو ہلنے سے دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور گناہ سے محفوظ ہو جائیں۔ ابھی رات کو جب زلزلہ آئے، اس سے پہلے جو زلزلے آتے ہیں، جیسے ہی زمین کانپنا شروع ہوتی ہے، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، کوٹھی بنگلوں میں رہنے والے، اپنے ہاتھوں سے مضبوط مکانات کو تیار کرنے والے، سارے مکانات کو چھوڑ کر باہر سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے مکانوں پر بھی اعتماد نہ رہا، بیٹھے میں اندر آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی عذاب کی جھلک کے میرا رب کی تو ہم کانپ اٹھتے ہیں، ہماری سانسیں جو ہوتی ہیں رکنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ تو میرے رب کے عذاب کی چھوٹی سی جھلک ہے، زلزلے کا آ جانا۔ پھر وہ بھی قومیں تھے جب وہ گناہ عروج پر کرتے تھے تو میرا رب آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا تھا، اس پتھر پر نام لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں کی جان لے گا، یہ فلاں کی جان لے گا، اور جس پتھر پہ جس بندے کا نام لکھا ہوتا تھا وہ پتھر اسی کو لگتا تھا اور اسے زمین میں غرق کر دیتا تھا۔ اب ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں زندگی کا ایک اور موقع دے دیا، خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں چھت گر جاتے، چل ہم گھر سے بھاگ کے باہر جہاں قریب منزل کے کھڑے تھے، جس عمارت کے پاس کھڑے تھے، وہی ہمارے اوپر گر جاتے، تو اب تو ہمارے لوگ جنازے کی کفن دفن کی تیاریاں کر رہے ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے اس زد میں آ چکے ہوں گے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جن کا اگر نقصان ہوا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کو ہر وقت اپنے عذابات سے محفوظ فرمائے۔